اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعم نوالہ دی حمد و ثناء اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد گرامی قدر حضرات، قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیت مقدسہ دا کچھ حصہ تلاوت کیتا ہے، جس دے اندر رب کریم نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والیو اللہ تو ڈرو اور اس دی بارگاہ تک رسائی واسطے وسیلہ تلاش کرو۔ تو اسیں چونکہ اہل سنت و جماعت ہاں، ساڑے نزدیک اللہ دی بارگاہ دے اندر اس دے محبوب بندیاں دا اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دا وسیلہ پیش کرنا جائز ہے، اور احادیث طیبہ تو ثابت ہے، صحابہ کبار دی سنت ہے۔ تو توسل اور وسیلے دی قسمہ دے وچوں ایک قسم اے بھی ہے کہ جدوں مسلمانان عالم حضور دے غلام مدینہ طیبہ حاضر ہوندے نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر سلامی پیش کردے نے، تو سرکار دے روضہ انور دی طرف چہرہ کر کے سلام بھی عرض کردے نے اور دعائے خیر بھی کردے نے، جس تو بعض لوگ منع کردے اور ناجائز کہندے اور باقاعدہ اتھے انہاں دی ڈیوٹی لگی ہوندی ہے۔ سوشل میڈیا دی اوپر ایسی کئی ویڈیوز موجود نے جس دی اندر ویکھیا جا سکتا ہے کہ جڑے لوگ اتھے سلام عرض کر رہے ہوندے نے وہ انہاں نو اشارہ کردے نے کہ بیت اللہ شریف منہ کرو، جبکہ علماء نے لکھیا ہے کہ جدو حضور دی بارگاہ دے اندر حاضری ہوئے تے پھر کعبہ شریف دی طرف پشت کیتی جائے گی اور حضور علیہ السلام دی طرف چہرہ کیتا جائے گا، اور صحابہ کرام
رضی اللہ تعالی عنہم تو یہ چیز ثابت ہے۔ چند ایک حوالہ جات آپ حضرات کے سامنے رکھاں گا۔ حضرت عبداللہ بن دینار علیہ رحمت الغفار فرماندے نے رأیت عبداللہ بن عمر یقف علی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ویکھیا کہ حضور دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے مزار شریف تے حاضر نے، حضور دی قبر انور تے حاضر ہو کے ثم یسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم تے انہاں نے نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر سلام عرض کیتا۔ صحابی رسول نے حضور دی قبر انور تے حاضر ہو کے سلام عرض کیتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وَيَدْعُو اور پھر دعا کیتی۔ ثم يدعو لأبی بکر وعمر رضی اللہ عنہما، پھر انہوں نے سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما واسطے بھی دعائے خیر کی تھی۔ یعنی اس روایت تو معلوم ہویا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے روضہ انور دے اوپر حاضر ہو کے سلام عرض کرنا اور اوتھے کھڑیاں ہو کے دعا کرنا، یہ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فعل ہے اور انہاں دی سنت مبارکہ ہے۔ لہٰذا اس نو ناجائز نہیں کیا جا سکتا، شرک و بدعت نہیں کیا جا سکتا۔ اے تے نبی کریم علیہ السلام دے محبوب غلام جڑے نے وہ حضرت عبداللہ بن عمر دا معمول سیے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے روضہ انور دے اوپر حاضر ہو کے بکثرت سلام عرض کرتے سن۔ اور اس روایت دے اندر یدعو دے الفاظ نے کہ انہوں نے سلام بھی عرض کیتا اور دعا بھی کیتی۔ لہٰذا سانو اے جڑے حضرات کہندے نے کہ حضور علیہ السلام دے روضہ انور دی طرف چہرہ کر کے تے دعا نہیں کرنی چاہیے، یہ بالکل غلط ہے۔ صحیح وہی ہے جو نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ کرام تو ثابت ہے۔ دوسری حدیث پاک سنو، حضرت عبید اللہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماندے نے رأیت اسامہ بن زید عند حجرات عائشہ یدعو۔ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ فرماندے نے کہ میں ویکھیا کہ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے حجرے دے کول کھڑیاں ہو کے تے دعا کر رہے سن۔ یعنی حضور دے روضہ شریف چونکہ حجرہ عائشہ جڑا ہے وہی تے نبی پاک علیہ السلام دا روضہ انور بنیا۔ حجرہ عائشہ دے اندر ہی نبی پاک علیہ السلام دی قبر منور ہے۔ تو فرماندے نے کہ میں ویکھیا
کہ اسامہ بن زید اتنے کھڑیاں ہو کے حضور دی قبر انور تے کی کر رہے نے؟ یدعو، دعا کر رہے سن۔ معلوم ہویا کہ حضور دی قبر انور تے کھڑیاں ہو کے اتھے حاضر ہو کے تے اللہ دی بارگاہ دے وچوں حضور دے وسیلے دے نال دعا منگنا صحابہ کرام دی سنت مبارکہ ہے۔ فرماندے نے جدوں حضرت اسامہ بن زید دعا کر رہے سن، فجاء مروان فاسمعہ کلاما، تے اس دوران مروان بن حکم وہ بھی اتھے آ گیا، انہیں آ کے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ دے نال عجیب و غریب جہیاں گلاں شروع کر دیتیاں۔ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت اسامہ بن زید نے مروان نو کیا کہ میں نبی پاک علیہ السلام دے کولوں خود سنیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ عز و جل یبغض الفاحش البذ، کہ اللہ تبارک و تعالی فحش کلامی اور بد خلق بندے نو پسند نہیں کردا۔ یعنی جڑا بندہ فحش کلامی کردا ہے، بد اخلاقی کردا ہے، ایسے بندے نو اللہ تعالی پسند نہیں کردا۔ تو اے مروان، تو ایسیاں اخلاق، تو گریاں ہوئیاں باتاں حضور دی بارگاہ دے اندر کھڑیاں ہو کے تے میرے نال تو ایسی بات نہ کر۔ کیوں؟ اس واسطے کہ میں نبی پاک علیہ السلام دی قبر انور تے حاضر ہوں۔ تو پتہ چلیا کہ اس حدیث پاک نو امام طبرانی نے روایت کیتا ہے، اور اس دے رجال بھی سارے ثقہ نے، اور حافظ ضیاء مقدسی رحمت اللہ علیہ نے الاحادیث المختارہ دے اندر بھی اس حدیث نو صحیح لکھیا ہے۔ اس حدیث تو دو باتاں معلوم ہوئیاں، ایک تے اے کہ مروان بن حکم جڑا سی او فحش کلامی کرن والا بد خلق اور بد اخلاق انسان سی، کوئی اچھا انسان او نہیں سی، اس کے اوپر کافی تفصیل ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر انور تے حاضر ہو کے تے دعا کرنا، اے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی بھی سنت مبارکہ ہے۔ یعنی دو صحابیاں دا فعل ہو گیا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے دو صحابہ دا فعل ہو گیا حضور دے قبر انور تے کھڑیاں ہو کے اللہ دی بارگاہ دے وچوں دعائے خیر کرنا۔ تیسری حدیث پاک سنو، حضرت عبداللہ بن منیب بن عبداللہ بن امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد تو روایت کرتے نے، قالا فرماندے نے، رأیت انس بن مالک اتا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرماندے نے عبداللہ بن منیب کہندے نے کہ میرے والد صاحب نے مینوں یہ چیز بیان کیتی، ایک گل دسی کہ میں اپنیاں اکھاں نال ویکھیا کہ حضور دے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ بڑے ہی مشہور و معروف صحابی رسول نے، خادم رسول نے، صحابی رسول نے، راوی فرماندے نے کہ میں ویکھیا انس بن مالک حضور علیہ السلام دی قبر انور تے حاضر ہوئے نے، فواقفا آ کے کھڑے ہو گئے،
فَرَفَعَ يَدَيْهِ تے اپنے ہتھاں نو اٹھا لیا، جویں اسی دعا دے اندر ہاتھ اٹھانے نا، انج اپنے ہتھاں نو اٹھایا، حتی ظننت انہ افتتح الصلاۃ، فرماندے نے کہ میں نو گمان گزرا اس طرح کہ جویں نماز دی نیت کرن لگے، یعنی اتنے انہوں نے ہاتھ اوپر چکے، ہاتھ چکے تے انہوں نے کی کیتا، فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تے پھر حضور دی بارگاہ دے اندر سلام عرض کیتا، ثم انصرف، پھر سلام عرض کر کے تے واپس آ گئے۔ ہن اس حدیث پاک تو بھی معلوم ہویا تیسرے صحابی رسول دا عمل کہ حضور دے روضہ شریف تے حاضر ہو کے ہاتھ چک کے تے دعا کرنا، اور ہاتھ چک کے یا ہاتھ بن کے سلام عرض کرنا، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام دی سنت مبارکہ ہے۔ اس حدیث پاک دے دو مطلب لے جا سکتے نے، جڑے الفاظ نے نا فَرَفَعَ يَدَيْهِ کہ انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے، حتی ظننت افتتح الصلاۃ کہ میں نو گمان گزریا کہ وہ نماز پڑھن لگے نے۔ اور نماز واسطے دو صورتاں ہو سکتی ہیں، یا ہاتھ بلند کیتے جاندے نے اللہ اکبر کہن واسطے، یا پھر ہاتھ بلند کر کے تے پھر ہاتھ بن کے کھڑیاں ہو جائیدا ہے۔ اے دونوں طریقے ہی حضور دے غلامہ دے ہیں، حضور دی قبر انور تے حاضر ہو کے سلام عرض کرن دے، اور زیادہ تر عشاقان جدوں حاضر ہوندے نے تو ہاتھ بن کے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ سلام اپنا عرض کرتے۔ تو معلوم ہویا یہ روکن والے جڑے حضرات نے نا، چونکہ میرے اپنے نال ہویا ہے 2019 جس لئے میں حاضر ہویا سا، تے سرکار کریم علیہ السلام دی بارگاہ جدوں سلامی عرض کیتی تو وہ سانو تے کھڑا نہ ہون دے، کہ چلو اتھوں جڑے شرتے کھڑے ہوندے نے، جی نکلو اتھوں، جی نکلو اتھوں۔ اور پھر چونکہ پھر چہرہ اساں حضور کی طرف کیتا، پیٹھ دوسری طرف کیتی، تو او کہے جی نہیں، پیٹھ بھی پیچھے کی طرف کر کے حضور دے روزے کی طرف کھنڈ کر کے نکلو ہوگا۔ بڑی انہیں اچھی خاصی میرے نال زبردستی کی تھی کہ تسی جی جا رہے ہو تو اپنا منہ اگا نو رکھو، منہ ادھے حضور دے روزے وال کیوں کر دے ہو؟ وہ اچھی خاصی ہوتی میری تو میں بھی ہو گئی۔ یعنی لوگ اتھے کھڑیاں ہو کے تے بے ادبی سکھا رہے ہوندے نے، نبی پاک علیہ السلام دا جڑا ادب لوگ کردے پہ ہوندے نے انہاں نو روک رہے ہوندے نے، بجائے اس دے کہ ادب دی تلقین کرن کہ اللہ دے محبوب دی بارگاہ اتھے ادب اور احترام نال حاضر ہونا ہے نا، بلکہ جڑے ادب اور احترام نال حاضر ہوندے نے انہاں نو بھی الٹا روک رہے ہوندے۔ اللہ پاک ایسے لوگاں نو ہدایت عطا فرمائے۔ تو اے تین صحابہ کرام دا عمل ہو گیا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین۔ اے تین صحابہ کرام تو ثابت ہو گیا حضور دے روضہ انور تے حاضر ہونا، سلام عرض کرنا، اور قبر انور دی طرف چہرہ کر کے تے اللہ دی بارگاہ دے وچوں دعا مانگنا۔ اللہ دی بارگاہ دے وچوں دعا منگنا تے جائز ہے، اس کوئی شک نہیں۔ حضور دے کولوں استغاثہ کرنا، حضور دے کولوں مدد منگنا، اے بھی صحابہ کرام دی سنت ہے۔ صحابہ کرام حضور دی بارگاہ دے اندر استغاثہ اور فریاد اپنی عرض کرتے سن۔ اس تے اگے چوتھی حدیث پاک سنو۔ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماندے نے کہ حضرت مالک الدار روایت کرتے ہیں، اور حضرت مالک الدار او نے جڑے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے خازن سن، یعنی کھان پین دا جو سامان ہوندا سی
لنگر خانہ او دے تے ڈیوٹی اے حضرت مالک الدار رضی اللہ تعالی عنہ دی سی، اور بعض علماء نے انہوں صحابیاں دے اندر بھی شامل کیتا ہے۔ اس دی تحقیق میں اپنی کتاب دے اندر نقل کیتی ہے۔ تو فرماندے نے حضرت مالک الدار اصاب الناس قحط فی زمن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، فرماندے نے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت سی، آپ دے دور دے اندر قحط پہ گیا، لوگ قحط سالی دا شکار ہو گئے، بارشاں آنیاں بند ہو گئیاں، زمین تو سبزہ ختم ہو گیا، جانور بھی لاغر اور کمزور ہو گئے، لوگاں نو کھانے پینے دی تنگی پیش آ گئی، لوگ بڑے پریشان ہو گئے۔ جدوں پریشانی حد تو زیادہ ہوئی تے فرماندے نے حضرت مالک الدار رضی اللہ تعالی عنہ کہ پھر کی ہویا، فجاء رجل الى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تے ایک بندہ چلدا چلدا حضور دی قبر انور تے حاضر ہویا۔ دوسری روایت دے مطابق اے حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سن۔ اے چلدے چلدے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر انور تے حاضر ہوئے۔ بڑی توجہ دے نال حدیث پاک دے الفاظ نو آپ حضرات نے سننا ہے اور سمجھنا ہے کہ ساڈا عقیدہ وہ ہے جو اللہ دے پیارے محبوب دے صحابہ دا عقیدہ سی۔ فجاء رجل الى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قحط سالی پہ گئی، لوگ بھوک پیاس دا شکار ہو گئے، کھان پین تو تنگ ہو گئے۔ جدو ہور کوئی واہ نہ لگی تے بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضور دے روضہ شریف تے قبر انور تے حاضر ہوئے، آ کے عرض کردے نے فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور دی قبر شریف تے حاضر ہو کے عرض کیتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استسقل امتک فانہم قد ہلکوا، یا رسول اللہ اپنی امت واسطے اللہ دی بارگاہ دے وچوں دعا فرماؤ، تہاڈی امت ہلاک ہو رہی ہے۔ اے استغاثہ، اے فریاد عرض کیتی حضور دے صحابی نے، حضور دی قبر انور تے، حضور دے روضہ انور تے حاضر ہو کے سنیا اپنی امت واسطے دعا فرماؤ، تہاڈی امت ہلاک ہو رہی ہے۔ نال نال میں بحث بھی کردہ جاواں مختصراً۔ اس تو پہلا مسئلہ تے اے معلوم ہویا کہ صحابی رسول دا عقیدہ اے سی کہ جدو مشکل وقت آ جائے تو پھر اپنے محبوب کریم دی بارگاہ چ حاضر ہو جاؤ۔ بور تے نہیں ہو رہے ہولی بولن دی وجہ تو؟ پہلا مسئلہ، کیونکہ میں حدیث ساری پڑھ کے تو سارے نکات اگر آخر تے بیان کراں گا تو پھر تو یاد رکھن مشکل ہو سی، اس واسطے میں نال نال تاکہ آسانی رہے۔ پہلا مسئلہ اے معلوم ہویا کہ مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے تے پریشانی دے اندر حضور دی خدمت وچ حاضر ہو جانا اے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی دی سنت مبارکہ ہے۔ اور صرف حاضر نہیں ہونا بلکہ جا کے فریاد عرض کرنا، اپنا استغاثہ پیش کرنا، اپنی عرض جڑی ہے او حضور دی خدمت وچ پیش کرنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا تہاڈی امت یا سونیا میں تہاڈا غلام اس مصیبت اور اس پریشانی دے اندر مبتلا ہاں، تو میرے واسطے دعا فرماؤ، میری اس مشکل نو آسان فرماؤ۔ اے جا کے عرض کرنا اے حضور دے صحابہ کرام دی سنت مبارکہ ہے۔ معلوم ہویا اے عقیدہ کوئی احمد رضا نے نہیں بنایا، اے عقیدہ او ہے جڑا نبی دے صحابہ دا عقیدہ سی۔ ہاں احمد رضا نے اس عقیدے نو دلائل دے نال بیان ضرور کیتا۔ سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس عقیدے نو قرآن و سنت دی روشنی وچ بیان ضرور کیتا ہے،
لیکن عقیدہ ساڈا جڑا ہے وہ کوئی اعلیٰ حضرت دا بنایا ہوا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ نبی دے صحابہ والا عقیدہ ہے۔ اور اے میں کوئی اعلیٰ حضرت دی گل نہیں کر رہا، نبی دے صحابی دی گل پہ کرنا۔ اچھا حاضر ہو گئے تو جا کے عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس تو معلوم ہویا صحابی رسول دا عقیدہ ایسی کہ نبی پاک علیہ السلام اپنی قبر انور دے اندر زندہ جلوہ فرمانے، تائیں تو جا کے یا رسول اللہ کیا ہے، یا رسول اللہ عرض کیتی ہے، پکارے ہے حضور نو جا کے، تے پکارا ہمیشہ زندہ نو جاندہ ہے، مردیاں نو تے نہیں نہ پکاریا جاندہ۔ سمجھدار حضرات بیٹھے ہو، زندہ نو ہی پکاریا جاندہ ہے، مردیاں نو نہیں پکاریا جاندہ۔ کہ اے حدیث صحیح سند دے نال موجود ہے، ٹھیک ہے نا جی، صحیح سند دے نال اے حدیث پاک کتب احادیث دے اندر اور دیگر کتب شروحات دے اندر موجود ہے۔ ائمہ محدثین نے اس دے صحیح ہون دی صراحت کی تھی ہے۔ سمجھو آپ حضرات اس بات میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے یا رسول اللہ کہنا اے بھی کوئی اعلیٰ حضرت دا یا صرف اساں سنیاں بریلویاں دا عقیدہ نہیں، بلکہ مصطفیٰ دے صحابہ دا بھی یہی عقیدہ سی۔ میں حدیث پاک دے ایک لفظ پڑھ کے آپ حضرات مسرا رہے ہیں تاکہ تانوں پتہ ہوئے اسی جو کرنے ہیں قرآن و سنت دے مطابق کرنے ہیں، اسی اپنے کولوں گھڑ کے عقیدے کدی نہیں بنائے، اسی حضور دی حدیث نو سامنے رکھ کے اپنا عقیدہ اس تو اخذ کرنے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے اسی عرض کرنے ہیں کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ، تے صحابی رسول بھی تے عربی زبان شیعہ ہی عرض کر دینے نا، فرق صرف ایک کہ وہ اپنے الفاظ عرض کر رہے سن، اسی اپنے الفاظ عرض کر رہے ہیں، وہ عربی زبان عرض کر رہے سن، اسی اپنے اردو یا پنجابی زبان عرض کر رہے ہیں۔ تے میرے مصطفیٰ دی شان وے کہ کوئی جڑی زبان بھی آ کے عرض کرے، مدینے والے سارے دیاں زباناں نو سمجھ دے اور جان دے۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ استسقی لی امتکا، سنیا اپنی امت واسطے بارش دی دعا فرماؤ۔ یا رسول اللہ قحط پہ گیا ہے، بارش یا رسول اللہ نہیں ہو رہی، امت تواڈی پریشان ہے، تے مدینے دے تاجدارا اپنی امت واسطے دعائے خیر فرماؤ۔ اس صحابی رسول نے جا کے عرض کیتی ہے تے دعا زندہ ہی کر دینے، مردے تے دعا نہیں نہ کر دے، دعا ہمیشہ زندہ ہی کر دے نے، مردے تے دعا نہیں نہ کر دے۔ تو پتا چلیا اگلے جملے تو بھی کہ صحابی رسول دا حضور دی بارگاہ میں جا کے استغاثہ پیش کرنا اس بات دی دلیل ہے، دعا دا عرض کرنا اس بات دی دلیل ہے کہ میرے آقا اپنی قبر انور دے اندر اپنے غلامہ دی فریاد نو سن دے نے۔ ہن بولے میرے بریلی دے تاجدار سیدی اعلی حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ، کوئی یہ نہ آکھے کہ انہوں نے بھی لکھ، میں پہلے حدیث پڑھی ہے، پیچھے شعر پڑھا گا اعلی حضرت دا۔ آپ فرماندے نے فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، ممکن ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ سیدی اعلی حضرت فرماندے نے کہ امتی اوکھے ویلے حضور دی بارگاہ وچ فریاد درد کرے تے اے تو ہو ہی نہیں نہ سکتا کہ مدینے والے نو پتہ نہ لگے کہ میرا امتی میری بارگاہ وچ فریاد درد کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بچہ روے تے ماں نو پتہ چل جاندا ہے، تے امتی مشکل وقت چوے فریاد کرے تے نبی نو بھی پتہ چل جاندا ہے۔ ایک بلی آکھن لگا کہ جی اے تسی جڑا یا رسول اللہ کہندے ہو نا اے ٹھیک نہیں،
میں کہا بھائی وہ ہن کیویں جی؟ آکھے جی رسول تا ہوئے نے 313 تے تسی آندے ہو یا رسول اللہ، تے میرا کی پتہ لگے گا کہ تسی کیڑے رسول نو پکار رہے ہو؟ 313 رسول نے تے پھر کیویں پتہ لگے گا رسولہ نو کہ مینوں پکار رہا ہے یا کسی اور نو پکار رہا ہے؟ میں کہا 100 بچہ بھی کھلوتا ہے ہوئے نا تے وچوں جدوں کوئی بچہ روے نا تے ماں نو پتہ لگ جاندا ہے بھائی جڑا روندا پیا اے میرا پیا روندا ہے۔ بچہ گلی وچ روندا ہے، ماں نو گھر بیٹھیاں پتہ لگ جاندا ہے بچہ میرا پیا روندا ہے، دوڑ کے باہر ہوندی ہے۔ تو وقت جدوں بلا تشبیہ ہو بلا مثال ہے، جدوں امتی یا رسول اللہ کہندا ہے نا تے میرے آقا نو پتہ لگ جاندا ہے بے امتی میرا ہی ہے جڑا مینوں پیا پکاردا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو مقام تہاڈی گل باطل ہے، نالے امتی مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا ہوئے۔ دوسری بات ہے کہ انہاں نبیاں دا دور نبوت گزر چکا ہے، ہن جنہیں پکارنا ہے انہیں مدینے والے نو ہی پکارنا۔ کیسیاں جناب باطل تعویلاں ڈھونڈ کے لے ہوندے نے بے کسے طریقے سانو یا رسول اللہ نہ آخنا پوے۔ میں کہا اس سے گل تروے راج لے سو گئے۔ ہاں یہ تو جدوں قیامت دا دن آئے گا ادوں پتہ لگے گا نا، جدوں یا رسول اللہ تو بغیر چارہ ہی کوئی نہیں ہونا ادوں پتہ لگے گا بس سنی سچے سن۔ تو بہرحال کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اپنی امت واسطے دعا فرماؤ، امت ہلاک ہو رہی ہے۔ حضرت مالک دار فرماندے نے فَأَتَرْ رَجُلُ فِي الْمَنَامِ، تے ایک شخص بلال بن حارث نو خواب وچ ملیا۔ دوسری روایت دے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت بلال بن حارث دے خواب وچ تشریف لے کے آئے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ائتی عمر فاقرئ السلام، فرمایا اے بلال بن حارث اٹھ تے چلا جا عمر بن خطاب دے کول تے میرے عمر نو جا کے میرا سلام کہہ دینی۔ پہلی بات تا اے کہ میرے عمر نو جا کے میرا سلام کہہ دینی، کہ انہوں کہہ دینی کہ انکم مستقیمون، کہ اے عمر پریشان ہون دی کوئی لوڑ نہیں، اللہ کرے گا بارش نازل ہو جائے گی۔ حضور نے خواب دے اندر آ کے وہ جڑے قبر انور تے حاضر ہوئے نے صحابی، انہوں نے حضور نے فرمایا کہ میرے غلام جا کے عمر نو میرا سلام بھی کہہ دینی۔ معلوم ہوا میرے آقا نو پتا سی کہ دور میرے عمر دا پیا چلتا ہے، خلیفہ اس وقت عمر بن خطاب ہے، اس واسطے تو حضور نے فرمایا کہ عمر نو جا کے سلام کہہ دینی اور انہوں کہہ دینی کہ بارش ہو جائے گی، اور فرمایا علیک القیس علیک القیس، جا کے یہ بھی پیغام دے چھڑی میرے عمر نو کہ اے عمر کچھ لوگ تینوں شہید کرنا چاہتے ہیں لہذا اپنی احتیاط رکھ۔ توجہ بات دی طرف ہے، فرمایا یہ بھی کہہ دینی کہ عمر تینوں کچھ لوگ شہید کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ تیری جان دے در پے نے تے اپنے احتیاط بھی رکھ۔ سوچو یار، توجہ کرو بات تے، نبی پاک علیہ السلام بعد وصال اپنی قبر انور دے اندر موجود نے اور حضرت عمر فاروق نو کچھ لوگاں نے شہید کرن دا ارادہ کیتا ہے تے میرے کملی والے آقا انہاں دے ارادے تو بھی واقف ہو گئے نے، اور عمر پاک نو پیغام بھیج دیتا کہ کچھ لوگ تینوں شہید کرنا چاہتے نے، تے جڑا نبی ارادے تو واقف ہو سکتا ہے وہ فریاد تو واقف نہیں ہو سکتا، یقیناً واقف ہے۔ ارادہ تا دل چوندا ہے نا، بول کے نہیں کیا۔ جنہاں نے شہید کرنا سی انہاں نے اعلان تے کوئی نہیں کرنا کہ عمر بن خطاب نو شہید کرنا چاہ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ انہاں دے ارادہ اور نیت دل وچ سی تے نبی پاک علیہ السلام انہاں دے دل دے ارادے تو بھی واقف ہو گئے، اور سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جا کر انہوں نے کہہ دیویں کہ عمر بارش بھی ہو جائے گی تے اپنا بھی خیال رکھیں۔ فاتا عمر، پھر بلال بن حارث فرماندے نے کہ میں اٹھیا تے میں جا کے حاضر ہو گیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ دے اندر، فاخبرہ تے جا کے سارا خواب سنایا تے حضور دا پیغام بھی پہنچایا، حضور دا سلام بھی پہنچایا۔ فبقا تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رون لگ پے، اکھاں وچوں آنسو آ گئے اس خوشی دے اندر کہ زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا،
مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، زباں پہ یہ کس کلام آیا۔ فبکا عمر ثم قال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رون لگ پہ، اکھاں دے اندر آنسو آ گئے۔ ثم قال، فرمایا یا ربی، اے میرے خالق و مالک، اے میرے رب، میں کوتاہی نہیں کرانگا، میں سستی نہیں کرانگا، لیکن یا اللہ او کم جڑا میرے وسط باہر ہوئے او دے تو حفاظت تو ہی فرمانی ہے۔ اس حدیث پاک میں امام بخاری دے استاذ امام ابن ابی شیبہ نے اپنی المصنف دے اندر نقل فرمایا ہے، اور امام بیہقی نے دلائل النبوہ دے اندر نقل فرمایا ہے، اور امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ دے اندر نقل فرما کے لکھیا کہ اس دی سند صحیح ہے، صحیح سند نال یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اور حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح بخاری دے اندر لکھیا کہ اس حدیث دی سند بالکل صحیح ہے۔ صحیح الاسناد حدیث تو معلوم ہویا کہ حضور دے روزے تے جانا بھی ثابت ہو گیا، جا کے فریاد علم غیب بھی ثابت ہو گیا۔ اتنے سارے مسائل جو نے وہ اس ایک حدیث پاک تو ثابت ہو گئے۔ پتا چلیا کہ اسی یا رسول اللہ کہنے ہاں، حضور دے کولو استمداد اور مدد طلب کرنے ہاں، اور حضور دی بارگاہ دے وچوں استغاثہ عرض کرنے ہاں، کہ اے نبی پاک ہے کو ساڈا اپنا بنایا ہے عقیدہ نہیں ہے، بلکہ اے عقیدہ ہوئے جڑا میرے مصطفیٰ دے صحابہ دا عقیدہ سی، اور اہل سنت و جماعت اسی الحمدللہ نبی دے صحابہ دے عقیدے دے اوپر قائم ہاں، اور انشاءاللہ قائم رہاں گے۔ او لوگ جڑے کہندے نے کہ نہیں جی روضہ شریف قبر انور تے جانا نہیں چاہیے، جے چلے جاؤ تے یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے، تے جناب روضے شریف وال کڈ کرنی چاہیے، منہ قبلے شریف وال کرنا چاہیے۔ بندہ انہاں تو پوچھے مسجد نبوی شریف جب ایسا چکے اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے، اور جڑے حضرات گئے ہون گے ویکھو گے لوگ جناب انہاں نے لتاں سیدھیاں کعبے شریف وال کیتیاں ہوندیاں، انجے جی سیدھیاں لتاں کعبے وال کر کے بیٹھے ہوندے نے، تو انہاں نوں تاں کوئی نہیں سمجھدا کہ کعبے دا ادب کرو تے احترام کرو تے پیر اپنے پیچھے کرو نا، انہاں نوں نہیں روکنا، جڑے حضور دا ادب کرن گے انہاں نوں روکنا ہے۔ جدا نتیجہ یہ نکلدا ہے کہ یہ ادب سکھانے واسطے اوتے نہیں کھلوتے ہوندے، بے ادبی سکھانے واسطے کھلوتے ہوندے۔ جے تساں کعبے شریف دا ادب ہی سکھانا ہے، سانوں کہندے ہو جناب قبلے وال منہ کرو کھڑ نہ کرو، تے جڑے قبلے وال پیر کر کے بیٹھے نے انہاں نوں کیوں لواندے؟ انہاں نوں بھی روکو، لیکن انہاں نوں نہیں روکنا۔ جڑے حضور دے روزے تے سنہری جالیاں دے سامنے کھڑے ہو کے سلام عرض کر رہے ہیں، انہاں نوں روکنا ہے کہ تسی منہ قبلے وال کرو۔ کیوں؟ اصل انہاں نوں روڑا منہ قبلے وال کران دا نہیں ہوندا، اصل روڑا حضور دا کھڑ کران دا ہوندا ہے۔ تے وال کنڈ ہو رہی ہے، آپ پیر بھی ہوتے ہی کر کے بیٹھے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام دا یہ عقیدہ اور نظریہ سی جو ساڈا اہل سنت و جماعت دا ہے۔ کتنے صحابہ کرام دا ہو گیا؟ 4 صحابہ کرام، عبداللہ بن عمر 1، حضرت اسامہ بن زید 2، حضرت انس بن مالک 3، اور حضرت بلال بن حارث 4 صحابہ کرام۔ جمعہ صحابہ دا روزہ شریف تے حاضر ہونا، سلام عرض کرنا، ہاتھ چک کے دعا کرنا، اور حضور دی بارگاہ وچ فریاد عرض کرنا اور حضور دا مدد کرنا، یہ ساری چیزاں ثابت ہو۔ اور
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے کولوں مدد منگن دی تلقین فرمائی. سنن نسائی دے اندر صحیح سند دے نال حدیث پاک موجود ہے کہ غزوہ غالباً حنین دے موقع دے اوپر جدوں کچھ لوگ قیدی بن گئے نا اور مال غنیمت صحابہ کرام نے لے آندا مخالفین نو قیدی بنا لیا. انہاں لوگاں نے عرض کیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے حال تے رحم کرو تے ساڈیاں قیدیاں نو چھوڑ دیو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انج میں نہیں چھوڑاں گا, تسی آ جاؤ مدینہ شریف, میں اپنے غلاماں نو نال لے کے جا رہا مسجد نبوی شریف دے اندر. جدوں اوتھے میرے سارے غلام موجود ہون گے نا اوتھے کھڑیاں ہو کے عرض کریا جے کہ یا رسول اللہ ساڈی مدد فرماؤ. جے اے حدیث پاک دے الفاظ نہ ہون تے میں ذمہ دار ہوں. فرمایا مسجد نبی شریف وچ آ کے تے انہاں لفظاں نال کرنا کہ یا رسول اللہ ساڈی مدد فرماؤ. حضور نے فرمایا جدوں اوتھے آ کے میرے کولوں مدد منگو گے تے پھر میں تہاڈی مدد کراں گا. حضور نے تے خود فرمایا اپنی حیات طیبہ دے اندر صحابہ کرام نے اور انہاں مدد طلب کرن والیاں نو فرمایا کہ ساریاں دے سامنے تے میری مسجد دے وچ کھلو کے مدد طلب کرنے دے. کیوں؟ حضور جانتے سن کہ قیامت تک میرے غلاماں نے ایتھے آ کے میرے کول مدد منگنی ہے تے کئیاں لوگاں نے اعتراض بھی کرنا ہے تو میں سارا مسئلہ آپ ثابت کیتی جاواں تاکہ میرے غلاماں کو دلیل موجود ہو. اتھے بڑے کور باننا پڑوڑ سن اکھے جی ہوتے نبی پاک علیہ السلام دی زندگی دا واقعہ ہے تے ہون تو نہیں نہ مانگ سکتے. میں کہا اس نے بھی نبی پاک علیہ السلام زندہ سن, ہون بھی نبی پاک علیہ السلام زندہ نہیں. استمداد تو جناب من انکار دیا چکراں وچ نال انہاں نو حضور دی حیات دا انکار بھی کرنا پے جاندا ہے کہ ایک گل نو دے منکر ہوندیاں ہوندیاں دوسری دا بھی انکار کر بیندے نے. نبی پاک علیہ السلام ادوں بھی زندہ سن, نبی پاک علیہ السلام اج بھی زندہ نہیں جویں کہ میں پچھلیاں حدیثاں تو ثابت کر چکیا ہاں. آؤ پنجویں صحابی دا عقیدہ سن. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور میرے آقا دے صحابی اور انہاں دا تعارف کیے وکانا من احسن الناس صوتا بالقرآن کہ او قرآن پاک بڑی خوبصورت آواز دے نال بڑی سونی آواز دے نال قرآن مجید دی تلاوت کرتے سن. وشاہدہ فتح الشام جدوں ملک شام فتح ہویا ہے تو اس وقت وہ اوتھے ہی موجود سن اور جدوں دمشق فتح ہویا ہے تے دمشق دے فتح ہون دی خبر بھی حضرت عمر دے کول یہی لے کے آئے سن. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اے جدوں مدینہ منورہ آ رہے سن تے انہاں نو 7 دن لگے شام تو مدینہ منورہ آن دے اندر. ملک شام فتح ہویا تے شام تو اے خوشخبری لے کے حضرت عمر دے کول آئے خبر دین واسطے کسا شام نو فتح کر لیا ہے تے ملک شام تو مدینہ منورہ اے 7 دن جو پہنچے تے جدوں خوشخبری دے کے تے واپس جان لگے نا تے 2 دناں وچ ملک شام آئے 7 دناں دے اندر اور گئے صرف 2.5 دناں دے اندر. کیوں؟ وجہ کی جدوں آئے نے نا تو کی انہوں نے کیتا حضور دی قبر انور تے حاضر ہوئے بے دعا ہی عند قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتشفعہ بہی فی تقریب طریق ہی تے انہوں نے حضور دے روضہ شریف تے حاضر ہو کے نا تے قبر رسول تے کھڑیا ہو کے دعا منگی یا رسول اللہ میں اگے آیا شام تو مدینے تے 7 دن لگے نے تو سنیا اتنا ٹائم نہیں ہن میں انشاءاللہ جلدی واپس چلا جاواں. اے انہوں نے حضور دی قبر تے کھلو کے دعا منگی سی تے 2.5 دناں وچ ملک شام پہنچ. اللہ پاک نے زمین نو ایسا سمیٹیا کہ جڑا آندی دفعہ انہوں نے سفر 7 دناں کیتا سی جاندی دفعہ وہ 2.5 دناں ہو گیا. یہ حضور دے کولو استمداد طلب کرن دا اور حضور دی بارگاہ وچوں آ کے استغاثہ کرن دا یہ فائدہ ہویا کہ انہاں دا سفر جڑا ہے وہ
آسان ہو گیا۔ پتہ چلیا کہ صحابہ کرام دا اے عقیدہ اور اے نظریہ سی کہ وہ مدینہ منورہ دے اندر تواڈے تے میرے کریم آقا دی قبر انور تے حاضر ہو کے تے دعائے خیر کردے سن۔ جڑے روک دے نے سراسر غلط کردے نے، جڑے شرک و بدعت کہندے نے انہاں نوں اسی دعوت فکر دیاں گے کہ اے تہاڈا فتوی سیدھا حضور دے صحابہ تے جا کے لگے گا۔ کدی پڑھ لیا کرو، اپنے مولویاں دی تقلید دے اندر تے انے ہو جاندے ہو، تانوں پتہ بھی کوئی لگدا تے اسی آ گل کرن لگیا کہ اس گل دی ذات وچ کون کون آئے گا۔ اے تے فتوی صحابہ کرام تے لگے گا۔ جے اگر اے کہیے کہ شرک و بدعت تو نعوذ باللہ صحابہ کرام شرک کرتے رہے، صحابہ کرام بدعت کرتے رہے، کتنی بڑی جرت ہے۔ نا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام دا وہی طریقہ سی جڑا الحمدللہ آج اہل سنت و جماعت دے کول ہے۔ اسی مدینہ طیبہ حاضر ہونے ہاں، حضور کی بارگاہ میں سلام بھی عرض کرنے ہاں، دعا بھی کرنے ہاں، استغاثہ بھی کرنے ہاں۔ یار ایتھے حضور دے وسیلے نال منگیے کہ اللہ قبول فرما لیندا ہے، تے جدوں مدینے والے دا روزہ سامنے ہوے گا تے پھر دعا منگا گے تے کیوں قبول نہیں؟ اتنے تے بدرجہ اولا قبول ہوئے گی۔ اے سی صحابہ دا عقیدہ۔ ذرا اگلی بات سنو، اللہ اکبر، اگلی بات سنو۔ تابعین یعنی صحابہ کرام تو بعد دا دور، تابعین دا دور جڑا ہے، حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دے نام تو واقف ہونا، امام زین العابدین روایت فرماندے نے کہ میں ایک شخص نو ویکھیا کہ جڑا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی قبر انور تے حاضر ہویا، اور ایک بڑا سارا سوراخ سی قبر انور دی دیوار نو، جڑا حجرہ سی اس دی دیوار نو، اور اوتھوں او قبر انور دے اندر داخل ہویا تے انہیں کھڑیاں ہو کے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی قبر انور تے کھڑیاں ہو کے دعائے خیر کیتی۔ امام زین العابدین فرماندے نے میں خود اپنی آنکھاں دے نال اس شخص نو حضور دی قبر مبارک تے آ کے تے دعائے خیر کردیاں ویکھیا۔ پتہ چلیا کہ صرف صحابہ کرام دا ہی نہیں بلکہ تابعین دا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی قبر انور تے حاضر ہو کے دعائے خیر کرنی یہ صحابہ دی بھی سنت ہے، تابعین دی بھی سنت ہے، اور یہی اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دا وسیلہ تے بڑی دور دی بات ہے، میرے نبی دی قبر دے وسیلے نال بھی اللہ دعا مانو قبول فرما لیندا ہے۔ ایک بہت بڑے محدث اور بہت بڑے امام گزرے نے جنہاں نے بخاری شریف دی ایک بہت بڑی، بلکہ بخاری شریف دی میرا خیال ہے سب تو بڑی شرح بھی ہوئی ہے، التوشیح لجامع الصحیح، امام ابن ملقن رحمت اللہ تعالی، بہت بڑے عالم دین اور تاریخ اسلام دا بہت بڑا نام ہے امام ابن ملقن۔ انہاں دی کتاب ہے حدائق الاولیاء، 2 جلداں دے اندر، او دے وچ انہاں نے ایک بزرگاں دے حالات لکھ دے ہویا فرماندے نے کہ ایک اللہ دے ولی گزرے نے بزرگ، او فرماندے سن کہ مینوں جدوں کوئی مشکل پیش ہوندی سی نا تے میں غریب سا، سفر دے اخراجات برداشت کر کے تے مدینہ طیبہ حضور دی قبر انور تے حاضر ہو نہ سکدا، او بزرگ فرماندے نے میرا طریقہ کار کی سی کہ میں زمین دے اوپر انج خط کھچ کے نا انج تے اوتے کھلو کے عرض کرنا کہ مولا میرے واسطے انج جویں تیرے محبوب دی قبر انور ہے تے مولا میں ان دے وسیلے نال تیری بارگاہ وچ دعا منگنا کہ مولا میری مشکل نو آسان فرما۔ تے فرماندے نے گھر بیٹھے آئی اس لین جڑی کھچ کے تے قبر انور دا تصور لیوندا سا، اللہ او دے وسیلے نال ہی مشکل آسان فرما جا۔ مدینے جانا تے دور دی بات ہے، قبر انور تے حاضر ہونا تے دور دی بات، قبر انور دا تصور کر کے اور خط زمین تے کھچ کے تو اس نو حضور دی قبر انور تصور کر کے او دے وسیلے نال دعا منگنی تے امام ابن ملقن جو کہ بہت بڑے محدث گزرے نے وہ فرماندے نے اللہ تعالیٰ اس خط دے صدقے دعا میں قبول فرما لیندا۔ اللہ اکبر، کیسی شان والے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسی غلام ہاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے لوگو اپنے عقیدے نو
مضبوط رکھو ساڈا عقیدہ او ہے جڑا اللہ دے قرآن تو بھی ثابت ہے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان اور صحابہ دے عمل تو بھی ثابت ہے اور او عقیدہ ہے اور اسی او خوش نصیباں کہ جنہاں نو اللہ نے اپنا او شان والا محبوب عطا فرمایا ہے کہ جنہاں دے نام دے وسیلے نال بھی دعاواں قبول ہوندیاں نے جنہاں دی ذات دے وسیلے نال بھی دعاواں قبول ہوندیاں نے جنہاں دے روزے دے وسیلے نال بھی دعاواں قبول ہوندیاں اللہ اکبر کبیرہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کیا خوب فرماندے نے بے بسم اللہ اسے میں اللہ دا ایوی کہنا بھارا سرور عالم ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ نال شفاعت سر عالم بخشی سی عالم سارا بسارا ہو میں قربان تنہا تو یا حضرت باہو جنہوں ملیا نبی سہارا فرمایا ہے اللہ کبیرہ گرامی قدر حضرات ہے ساڈے عزیز ڈاکٹر نذیر صاحب ماشاءاللہ وہ کیا ہے اس واسطے میں شیر سڑ کے پہلے میں سلام لیا ہے سمجھ آئی نا اللہ اکبر کسی غلط فہمی چ نال کوئی بندہ نہ مبتلا ہوتا جڑا بندہ مدینے آوے پھر اس دی گل ہواواں فضاواں مدینے دیاں سبحان اللہ کیا کہنا چلو میرے بھائیو آخری بات عرض کراں دلائل تے بہت نے جی کوئی ٹیلا ماتے گل بڑھنی اللہ میں ٹیلوں 50 نال تو نہیں لگتا اللہ سلامت رکھے جی ماشاءاللہ خوش طبی واسطے کیا جی ورنہ میں اللہ معاف اللہ اکبر توجہ فرما گرامی قدر حضرات کہ 5 صحابہ کرام دا عمل میں آپ حضرات کے سامنے پڑھیا کہ 5 صحابہ کرام دا طریقہ سی حضور دے روضہ شریف تے حاضر ہونا سلام عرض کرنا ہاتھ چک کے دعا کرنا استغاثہ پیش کرنا فریاد اپنی عرض کرنی اور حضور دا مدد بھی فرمانا اے ثابت ہو گیا اور اگے تابعین تو بھی ثابت ہے اور ائمہ فقہا امام اعظم ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل انہاں بھی ساریاں تو ثابت ہے یہ چارے دے چارے امام فرماندے نے کہ جدوں مدینہ شریف حاضری ہوئے کہ حضور دیاں سنہری جالیاں دے سامنے جاؤ اس لئے کعبے وال کنڈ کیتی جائے گی تے حضور دیاں جالیاں وال چہرہ کیتا جائے گا فرماندے نے بے اتھے مڑ کعبے دی بے ادبی دا تصور نہیں ہوئے گا بے کعبے نو کنڈ بھی ہوندی ہے اوتھے اے ویکھنا کنڈ کعبے ال کیتی ہے تے منہ ہوندی ال کیتا ہے جڑا کعبے دا بھی کعبہ بن کے آیا اوتھے کعبے نالوں زیادہ ادب حضور دا ہے چونکہ اوتھے اپوزٹ ہو گیا ادھر حضور نے ادھر کعبہ ہے تے کعبے نالوں حضور دا احترام پہلے ہے اس واسطے فرمایا جدوں سنہری جالیاں دے سامنے جاؤ تے بیت اللہ شریف ال کنڈ کیتی جائے گی حضور دیاں جالیاں ول منہ کیتا جائے گا اب آخری دلیل عرض کرا کہ خلیفہ ابو جعفر منصور وہ ایک مرتبہ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ جو کہ عالم مدینہ اور بہت بڑے عاشق رسول اور فناف رسول اور فقہ مالکی دے امام
گزرے نے، تیسرے امام نے امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ مسجد نبوی شریف دے اندر حاضر نے، قاضی عیاض مالکی نے شفا شریف دے اندر، دیگر کتب سیرت دے اندر، کتاباں دے اندر یہ بات موجود ہے۔ امام مالک مسجد نبوی شریف وچ موجود نے تے وقت دا خلیفہ، وقت دا بادشاہ ابو جعفر منصور او مسجد نبوی شریف وچ حاضر ہویا تے انہیں آ کے اوتھے کسے بندے دے نال اچا بولیا۔ مسجد نبوی شریف اندر کس نال اس نے اچھی آواز دے نال گل کیتی، جدوں او اچا بولیا نا تے امام مالک نے فرمایا کہ اے خلیفہ جعفر ابو منصور، اس بات دا دھیان رکھ کہ تو کیڑی تھان تے کھڑا ہے، اے مسجد نبوی شریف ہے، ایتھے جیڑا آوے نا او نوکر بن کے ہوندا ہے، بادشاہ بن کے نہیں ہوندا۔ اچا نہ بول، آہستہ بول، میرے نبی دی بارگاہ وچ کھڑا ہے۔ ذرا لحاظ نے کیتا کہ وقت دا بادشاہ ہے نا، جڑا حق دا عالم ہوئے انہوں کسے تھا تے لپھن دی لوڑ کوئی نہیں ہوندی، انہوں سیدھی حق دی گل کرنی چاہیے ہوندی ہے، پر دو نمبری نہیں کرنی چاہیے ہوندی۔ سمجھ آئی نا، ساڈے مارکا مڑ کے گل نو گول کر جاندے نے، جی تو سمجھیا بھائی تے مسئلہ دسیا فلانے رینج ہو جانا ہے، اوتھے آکھیا اے مڑ پوچھ لویا۔ سمجھ آئی نا، اے مڑ گل نہیں چنگی ہوندی۔ عالم نو چاہیے ہوندا ہے مسئلہ ڈنکے دی چوڑ تے بیان کرے، کوئی ناراض ہوندا ہے تے پیار ناراض ہوے، اسی کسے دے خادم نہیں ہاں، اسی رسول اللہ دے خادم۔ سمجھ آئی نا، جڑا بندہ کسے تو ڈر جاوے او تے مڑ تے کھلون دے قابل نہ رہندا ہویا۔ اساں کسے دا خیال نہیں کرنا، اساں مصلی رسول دا خیال کرنا۔ سمجھ آئی میری بات دیا پتہ؟ تو امام مالک نے قرآن دیا آیتاں پڑھیاں، میں بات نو اختصار نال پیش کراں تاکہ دیر زیادہ نہ ہوئے۔ فرمایا کہ اے خلیفہ، اللہ پاک نے قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والیو میرے نبی دی بارگاہ جدو حاضر ہو تے اپنی آوازاں اونچیاں نہ کرو۔ تے اے خلیفہ تو آ کے آواز اونچی کیتی ہے۔ فرمایا اگلی آیت سن، فرمایا ایک گروپ نو ارشاد اللہ نے فرمایا، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ فرمایا جڑے حضور دی بارگاہ چا کے اپنی آواز آہستہ رکھ دے نے، او دلاں دے تقوی والے ہوندے نے، متقی ہوندے نے۔ یعنی دو آیتاں امام مالک نے پڑھیاں۔ فرمایا اللہ نے اچا بولن تو نبی دی بارگاہ وچ منع کیتا ہے، تے جڑے ہولی بولدے نے انہاں دی اللہ نے تعریف کیتی ہے۔ اگلی بات ہے، فرمایا اے خلیفہ، اللہ کریم نے تیسری آیت سورۃ حجرات دی فرمائی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہ جڑے میرے محبوب نو آ کے اونچی اونچی آوازاں ماردے نے اکثر بے وقوف ہوندے نے، انہاں وچ عقل ہی کوئی نہیں۔ لہذا اے خلیفہ میرے حضور دی مسجد ایتھے آواز اونچی نہیں کرنی۔ جدوں امام مالک نے اتنی بات فرمائی نا کہ خلیفہ ابو جعفر منصور بولیا، کہنے لگا امام صاحب ایک مسئلہ میں اور پوچھنا چاہنا، وہ بھی ذرا دس دیو۔ فرمایا کی؟ اکھ لگا جی میں منگنی ہے دعا، تے دعا منگن لگیا میں منہ کعبے ول کراں یا منہ حضور ول کراں، کتے منہ کر کے میں دعا منگا؟ امام مالک نے فرمایا کہ اے ابو جعفر، میرے نبی دی ذات او ذات ہے جنہ ول منہ کیتیوں بغیر قیامت والے دن آدم علیہ السلام دی گل بھی کوئی نہیں بننی، تیری میری کتھوں بنے گی؟ امام مالک نے فتویٰ دیتا، تے مسجد نبوی شریف اندر بیٹھ کے فتویٰ دیتا۔ فرمایا ابو جعفر، قیامت والے دن ساڈے باپ آدم علیہ السلام دا وسیلہ بھی ساڈے نبی دی ذات ہی ہوئے گی۔ تے فرمایا جدوں انہاں دی دعا میرے نبی دے وسیلے تو بغیر قبول نہیں ہوئی تے تیری میری وسیلے تو بغیر کیویں قبول ہوے گی؟ لہذا مسجد نبی میں حاضر ہویا ہے کہ جدوں دعا منگنی ہوے نا منہ حضور دی طرف کر کے دعا منگنی، چہرہ حضور دی طرف کر کے دعا منگی۔ اتھے منہ کعبے ال نہیں کیتا جائے گا، منہ اتھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف کیتا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیوں؟ اعلی حضرت ایک شعر پڑھ کے بات کو ختم کرنے ہیں۔ کیوں کعبے وال کنڈ کیتی جائے گی تے چہرہ جڑا ہے حضور دیاں جالیاں دی طرف کیتا جائے گا؟ اس واسطے کہ میرے امام فرماندے نے، حاجیوں شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں۔ اور
آخری شعر ذرا محبت نال پڑھو. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. اور غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا. ارے میری آنکھوں سے میرے پیار کا روضہ دیکھو. بڑا چلی اللہ سے بندیا انہوں نے بعد چالو میں تھکا پہ یار. اللہ اکبر. چلو بھائی بھاڑا ہی ہونے کروایا ہے جی جی ماشاءاللہ. چلو جی میں دوبارہ پڑھ دینا جی محبت نہ کیا ہے. بڑا کمال دا کلام اعلی حضرت دا کیا کہنے سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. حاجیوں شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. اور غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا. ارے میری آنکھوں سے میرے پیار کا روضہ دیکھو. گرامی قدر حضرات تو گفتگو دا ساری دا 1 گھنٹہ تو 5-7 منٹ ہو گئے نے. خلاصہ اے نکلیا کہ اسی جڑا جانیا حاضری دی اللہ توفیق عطا فرمائے مدینہ طیبہ تے حضور دے روضہ انور دی طرف چہرہ کر کے اسی دعا خیر کرنے اے صرف کوئی ساڈا ہی عقیدہ نہیں بلکہ میرے مصطفیٰ دے صحابہ دا عقیدہ بھی یہی سی. الحمدللہ حدیثاں پڑھ کے میں آپ حضرات کو مسئلہ روز روشن دی طرح واضح فرما دیتا ہے. اور یہ مسئلہ کہ اہل سنت و جماعت دی حقانیت دی دلیل ہے کہ اسی اپنے کوڑوں کوئی کام نہیں کر دے, اسی وہی کرنے ہیں جو مصطفیٰ دے دور تو چلا آ رہا ہو. اور ادب اور احترام دا تقاضا بھی یہ ایتھے مولوی حضرات اپنے استاداں کے ہاتھ بن کے کھلو رہندے نے, پیراں کے ہاتھ بن کے کھلو رہندے نے. تے جڑا 2 جہاناں دا پیر او تے ہاتھ بن لگا موت بھی پوندی دو سمجھ آئی نا. انہاں کے ہاتھ بن کے کھڑے ہو جاندے ہو تے جڑا سارے نبیاں دا بھی پیر و مرشد بن کے آئے ہوندے کہ ہاتھ کیوں نہیں بن کے کھلوتا ہے. مصطفیٰ دی بارگاہ وچ ہاتھ بن کے کھڑا ہونا چاہیدا ہے.